فحملته فانتبذت به مكانا قصيا۔ آج سورہ مریم کی آیت نمبر 22 سے بیان ہے۔ کل ہماری بات یہاں مکمل ہوئی تھی جب جبریل علیہ السلام نے بی بی مریم کو بیٹے کی بشارت دی کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، تو بی بی مریم نے تعجب کا اظہار کیا تھا کہ یہ کیسی ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں کوئی بیٹا ہو، کہ نہ تو میں کوئی بدکار عورت ہوں، نہ مجھے آج تک کسی مرد نے ہاتھ لگایا، نہ میرا کوئی شوہر ہے، نہ میرا نکاح ہوا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں بیٹا ہو؟ تو جس کا جواب حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کو فرمایا۔ اس جگہ پر ہماری بات کل کے بیان میں مکمل ہوئی تھی، جس میں نے عرض کیا تھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرما دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، کیونکہ جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے بس پھر وہ صرف یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ تمہیں کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، تمہارا نکاح نہیں ہوا، تمہارا کوئی شوہر نہیں ہے، تو تم بدکار بھی نہیں ہو۔ پھر تو اب آگے فرمایا گیا بس مریم کو اس کا حمل ہو گیا۔ اب بی بی مریم حاملہ ہو گئی اور وہ اس حمل کے ساتھ دور جگہ پر چلی گئیں، دور جگہ پر۔ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا، پس مریم کو اس کا حمل ہو گیا اور وہ اس حمل کے ساتھ دور جگہ پر چلی گئیں۔ اب حضرت بی بی مریم کو جو حمل ہوا تو سورۃ التحریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی تھی، سو ہم نے اس کے چاہ کے گریبان میں اپنے پاس سے روح پھونک دی۔ تو ہم نے اس کے چاہ کے گریبان میں اپنے پاس سے روح جو ہے وہ پھونک دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں آیا سورۃ الحجر آیت نمبر 29، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے آدم کے پتلے میں اپنے پاس سے روح پھونک دی۔ اب یہ روح تو اللہ تعالیٰ نے خود پھونکی تھی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے آدم کے پتلے میں اپنے پاس سے روح پھونک دی۔ تو اب مگر اس آیہ مبارکہ کے اندر جو ان سے وہ یہ کہ اب یا تو یہ کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکی یا حضرت جبریل علیہ السلام نے، کیونکہ پچھلی آیات میں کل کے بیان میں آپ سن آئی ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر جب وہ ایک بشر کی صورت میں بی بی مریم کے سامنے ظاہر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تو کون ہے، تو میرے پاس سے چلا جا، تو اس تنہائی میں میرے پاس ایک عورت کے پاس۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں، میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کرنے آیا ہوں۔ پھر اس کے اوپر ہم نے کل ایک گفتگو یہ بھی کی تھی کہ آیا اللہ کے بندے یا اللہ کے رسول کسی کو جنت عطا فرما سکتے ہیں اور اولیاء اللہ کسی کو بیٹا عطا فرما سکتے ہیں، جیسے کہ جبریل، حالانکہ یہ کام تو اللہ کا بیٹا عطا کرنا، مگر جبریل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے مریم میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں، میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں جو ان سے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تھی، اگر آیت کے ظاہری معنی ہم لیں، یا حضرت جبریل علیہ السلام نے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا تاکہ میں آپ کو پاکیزہ بیٹا دوں،
تو وہب بن منبع وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان چاہ کے گریبان میں پھونک ماری، تو وہ پھونک ان کے چاہ کے گریبان سے ہوتے ہوئے ان کے رحم تک پہنچ گئی۔ تو حضرت آدم، اب جو حضرت آدم علیہ السلام ہے وہ بھی اسی روح سے پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نفخ روح سے پیدا ہوئے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی اللہ کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے جو ان سے۔ تو معلوم یہ ہوا ان سب چیزوں سے کہ جب ان کے چاہ کے گریبان میں پھونک ماری جبریل علیہ السلام نے، تو وہ ان کے رحم تک پہنچ گئی بی بی مریم کی۔ تو سب سے پہلے اب ان کی جو پریگنینسی تھی، ان کا حاملہ ہونا، سب سے پہلے جس شخص کو یہ پتہ چلا کہ بی بی مریم حاملہ ہیں، وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار تھا، جس کو سب سے پہلے اس بات کا علم ہوا کہ مریم تو حاملہ ہے۔ اب وہ بیت المقدس کا خادم تھا اور اپنے وقت کا بہت بڑا عابد اور زاہد شخص تھا، جو بی بی مریم کا چچا زاد بھائی تھا۔ اب اس کو جب یہ پتہ چلا کہ مریم حاملہ ہے تو بڑی سخت حیران ہوا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ سوچنے لگا کہ میں مریم کے اوپر اگر تہمت لگاؤں کہ کسی بھی معاذ اللہ کسی چیز کی، تو اب وہ پریشانی میں رہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ حاملہ ہو گئی ہیں۔ تو اب اس کو ان کی عبادت یاد آتی کہ یہ تو وہ عورت ہے جو 24 گھنٹے، یہ وہ اللہ کی بندی ہے جو اللہ کی عبادت میں، یا ان کو ان کا تقوی دکھائی دیتا، یا وہ یہ سوچتا وہ شخص یوسف نجار جو ہے کہ میں نے تو کبھی اس کو یہاں سے غائب ہی نہیں دیکھا، کہ یہ کبھی یہاں سے کسی وقت غائب ہوئی ہو، یہ تو غائب بھی کبھی مجھے نظر نہیں آئی، یہ تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں، اور پھر کمال اس کا تقوی جون سے ہے۔ تو اب یہ چیزیں سوچ کر وہ خاموش ہو جاتا اور وہ بی بی مریم کے اوپر تہمت نہ لگاتا، کیونکہ وہ خود بذات خود بہت بڑا عابد اور زاہد شخص تھا، کہ کہیں میری تہمت غلط نہ ہو جائے، میں بی بی مریم کے اوپر کوئی تہمت لگا دوں کہ یہ حاملہ ہے، تو یہ حاملہ ہوئی کیسے؟ بھی نہ اس کا کوئی خامد ہے، نہ اس کا نکاح پڑا گیا، نہ اس کو کسی مرد نے چھوا، نہ یہ کوئی بدکار عورت ہے، یہ تو عابدہ زاہدہ اور تقوی اور عبادت، اور پھر ہر وقت کا حاضر رہنا بیت المقدس۔ وہ پریشان، وہ کہے کہ میں اس کے اوپر کیسے تہمت لگاؤں جو ان سے۔ اب وہ رک جائے، وہ جب بھی سوچے کہ میں سچ بولوں، تو وہ یعنی سچ سے مراد کہ میں بولوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ خاموش ہو جائے۔ اب لیکن جب وہ دیکھے کہ یہ حاملہ ہے، اب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر اس کو کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ تو وہ اس تذبذب کے اندر، اس تذبذب کا شکار ہو گیا کہ اب میں کیا کروں جو ان سے۔ آخر ایک دن اس نے بی بی مریم کو یہ کہا کہ میرے دل میں ایک بات آتی ہے، گو کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو زبان پر نہ لاؤں، مگر اب میں صبر نہیں کر سکتا، تو اے مریم تم مجھے اجازت دو کہ میں کہہ گزروں، تاکہ میرے جو دل کی پریشانی ہے نا وہ ختم ہو جائے، میں سخت پریشان ہوں۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی مرد نے ہاتھ ہی نہیں لگایا اور تم حاملہ ہو، تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا، تم حاملہ ہو، تمہارا کوئی خامد شوہر ہی نہیں ہے اور تم حاملہ ہو۔ میرا ذہن ان چیزوں کو نہیں مانتا، تو میں چاہتا ہوں کہ اب جو بات ہے وہ میں کہہ گزروں۔
تاکہ میں جس پریشانی کے اندر مبتلا ہوں وہ پریشانی ختم ہو جائے۔ تو بی بی مریم نے کہا کہ یوسف نجار کو کہا کہ اچھی بات کہنا، جو بات کہو گے نا اچھی بات کہنا۔ وہ کہنے لگا مریم مجھے یہ بتاؤ، کیا کھیتی جو ہے وہ بغیر بیج کے اور درخت جو ہے وہ بغیر بارش کے اور ایک بچہ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس نے بی بی مریم سے پوچھا کہ کھیتی بغیر بیج کے، درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا میں سخت پریشان ہوں، مجھے اب جو بات حقیقت ہے مجھے اپنی زبان پر لانے دو، کوئی تو معاملہ ہے نا۔ تو بی بی مریم فرمانے لگی کہ ہاں، کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے جو سب سے پہلی کھیتی پیدا کی وہ بغیر بیج ہی کے پیدا کی؟ جو سب سے پہلی کھیتی تھی وہ بغیر بیج کے تھی، اور درخت جو ہے وہ اپنی قدرت سے بغیر بارش کے اس نے اگائے سب سے پہلے۔ کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ کہ نہیں، پانی ہوگا تو درخت پیدا ہوگا، بیج ہوگا تو کھیتی اگے گی۔ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ کو یہ قدرت حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر بیج کے کھیتی کو اگا دے اور بغیر پانی کے درخت کو؟ تو اب وہ کہنے لگا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، اللہ تو ہر چیز، یعنی اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، بے شک میں اس بات کا قائل ہوں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ خود بہت بڑا عابد اور زاہد شخص تھا۔ وہ کہنے لگا میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ اس چیز پر قادر ہے، وہ جس چیز کے لیے کن فرما دے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ چیز، اس چیز کے ہونے کے لیے اس کو کسی مادے کی ضرورت ہو، کہ یہ مادہ زمین میں یا درخت میں یا کسی کھیتی میں یا عورت کے رحم میں یہ جائے گا تو پھر یہ معاملہ پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ اب بی بی مریم نے اس سے پوچھا کہ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ یوسف کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا کیا، اور یہاں تو بغیر باپ کے پیدائش ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، بغیر باپ کے پیدائش، تو آدم علیہ السلام کی پیدائش تو وہاں تو باپ کیا، وہاں تو ماں بھی نہیں تھی۔ تو اگر وہ بغیر ماں کے یا باپ کے پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے جون سے۔ اب یہ جب گفتگو ہوئی ان کی آپس میں تو یوسف نجار جو تھا اس کے کچھ شکوک و شبہات دور ہو گئے جون سے۔ اب بی بی مریم جو سی ہیں وہ حمل کی وجہ سے، پریگننسی میں عورت ویسے ہی کمزور ہو جاتی ہے، ضعیف ہو چکی تھی، تو بی بی مریم کی نیابت کے طور پر، کیونکہ وہ بیت المقدس مسجد کی خدمت وہ سر انجام دینے لگا یوسف جون سے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بعض مخلوقات کو ان کے ظاہری سبب کے بغیر پیدا فرمایا، جیسے بی بی حوا کو بغیر ماں باپ کے، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے، بغیر ماں کے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کے لیے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے کہ اس کو مادہ چاہیے اس چیز کو پائے تکمیل کو یا اس کو پیدا کرنے کے لیے، بس کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے جو وہ چاہتا ہے
وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا۔ آیت نمبر 23، آیت نمبر 23۔ اب پھر درد زا ان کو ایک کھجور کے درخت کی طرف لے گئی۔ انہوں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بصری ہو جاتی۔ جب حضرت مریم کے وضع اب جب ڈیلیوری کا وقت قریب آیا حمل کا، تو اب اللہ نے ان کے دل میں ایک بات ڈالی کہ وہ اپنی قوم کے علاقے سے باہر چلی جائیں، یہاں سے باہر چلی جائیں، تاکہ کہیں لوگ ایک دم اس بچے کو قتل ہی نہ کر دیں، اس لیے یہاں سے نکلو، اس علاقے سے۔ اب اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی جن سی ہے۔ اب یوسف نجار نے ان کو ایک دراز گوشت کے اوپر سوار کیا اور مصر کی زمین میں لے گیا وہ جن سے۔ یہاں سے ان کو لے جانا ضروری تھا تاکہ لوگ اس بچے کو مار نہ دیں، قتل نہ کر دیں جن سے۔ اب جب وہ اس شہر میں پہنچی تو وضع حمل کا وقت اور قریب آ گیا۔ اب وہ سردیوں کا زمانہ تھا، پھر خزاں کا زمانہ تھا، تو وہ کھجور کے ایک سوکھا ہوا درخت تھا، اس کی پناہ میں چلی گئیں جون سی ہیں، اور اس کے پاس، اس کھجور کے درخت کے پاس اب ولادت ہوئی جون سی ہے۔ تو اب ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس بچے کو قتل نہ کر دیں۔ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اب وہ حضرت زکریا علیہ السلام سے حیا کھا رہی تھیں کہ جب زکریا علیہ السلام کو پتہ چلے گا کہ میرے بیٹا یا بیٹی میری اولاد ہوئی ہے تو کیا بنے گا معاملہ؟ بھئی مجھے تو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ تو حضرت بی بی مریم چونکہ اپنے زہد اور تقوی کی وجہ سے بہت مشہور عبادت گزار تھیں، بہت عبادت گزار، تو ان کی والدہ نے ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کی ایک منت، ایک نظر مانی تھی کہ میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی۔ پھر ان کی پرورش یہ ان لوگوں میں سے تھیں، پھر یہ وہ ہیں جن کا نام قرآن کے اندر آیا، پھر یہ ان جن کی پرورش کے لیے کئی انبیاء کرام خواہش مند تھے کہ ان کی پرورش کی ذمہ داری ہمیں دی جائے جون سے، مگر وہ ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ کئی پیغمبر انبیاء نے اس چیز کی خواہش کی اس وقت۔ تو پھر یہ وہ خاتون تھیں، اللہ کی بندی تھیں، جن کے پاس بے موسمی پھل لاتے تھے، بی بی مریم کے پاس جون سے۔ تو وہ بہت ایک نیک سیرت اور بہت ہی نیک شہرت رکھتی تھیں، اپنی پاکیزگی اور اپنی عبادت اور اپنے زہد اور اپنے تقوی کی وجہ سے جون سے۔ تو اس وجہ سے بھی وہ یہاں سے دوسرے علاقے میں چلی گئیں کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ میں حاملہ تھی، میں نے چھپایا ہوا تھا، اب میرے اولاد ہو گئی، بیٹا ہو گیا، لوگ رنج کریں گے، وہ میرے متعلق کیا سوچیں گے؟ اب کئی ساری چیزیں جو ان کے سامنے تھیں کہ میں کیا جواب دوں گی لوگوں کو۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام سے ان کو حیا آتی تھی، وہ میرے متعلق کیا سوچیں گے؟ پھر کچھ اور وجوہات تھیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کو ایک لوگوں کا بھی ڈر تھا کہ کہیں لوگ اس بچے کو قتل ہی نہ کر دیں۔ اس وجہ سے بھی وہ وہاں سے ایک دوسرے علاقے میں جون سے وہ چلی گئی جون سی ہیں۔ تو حضرت مریم کھجور کے ایک سوکھے درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اب درد شروع ہوا، اب ادھر وہ درد تھا اور دوسری طرف یہ ساری چیزیں بھی ان کے ذہن میں گھوم رہی تھیں کہ کیا بنے گا، زکریا علیہ السلام کو کیا جواب دوں گی۔
لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی، لوگ کیا سوچیں گے، جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میرے بچے کو قتل ہی نہ کر دیں۔ اب کئی چیزیں، ادھر درد شروع ہو چکی تھی، ادھر ذہن میں یہ خیالات بھی گھوم رہے تھے کہ میں کیا کروں، کیا ہونے والا ہے جان سے۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ بھلے خود سے تو وہ مطمئن تھیں، کیونکہ ان کو پتا تھا میں ایک پاک عورت ہوں، مجھے کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا، مگر وہ اس پریشانی میں تھی کہ میں لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی، میں لوگوں کو کیسے سمجھاؤں کہ نہیں، مجھے کسی نے نہیں چھوا، نہ میں بدکار ہوں، نہ میرا کوئی خامد ہے، مگر میں پھر بھی حاملہ ہوں۔ یہ کوئی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، جیسے کہ کل کے بیان میں بیان ہوا تھا کہ ہم اس کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں گے اور اپنی رحمت بنا دیں گے اس سارے معاملے کو جن سے۔ اب اس حالت میں جب وہ درد شروع ہو چکی تھی اور یہ خیالات بھی تھے کہ کہیں میرے بچے کو قتل نہ کر دیا جائے، میں حضرت زکریا علیہ السلام کو فیس کیسے کروں، میں لوگوں کو کیسے فیس کروں گی جو مجھے اتنا نیک سمجھتی ہیں، یہ سارا کیا بنے گا۔ تو اس حالت میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی، تاکہ یہ تمام معاملات کو مجھے فیس نہ کرنا پڑتا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔